آسیہ بی بی رہا ہو گئی، کلمہ شہادت سے آغاز، قرآنی آیات، اقبال کے شعر کا حوالہ، آسیہ مسیح کی اپیل کا تحریری فیصلہ جاری ہے۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ اس وقت جو ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے وہ آسیہ بی بی کے کیس کے ریلیٹڈ جو تحریری فیصلہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے بینچ کی سربراہی میں ہوا ہے، وہ کمپلیٹ فیصلہ جو 57 پیجز پر مشتمل ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے، اس پہ میں آپ لوگوں کے سامنے لائے بغیر بھی میں اس کی پر ویڈیو بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے ویڈیو نہیں بنائی ایسی کہ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر کمنٹس آتے، گالیاں نکالتے لوگ، اس سے بہتر ہے کہ میں وہ جو چیز جہاں جو اوتھینٹک چیز آئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، جو فیصلہ آیا ہے، اس کی جو ریٹن کاپی ہے اردو میں بھی ہے اور یہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں۔ اس کا پرپس اور مقصد صرف یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے، کس بیس اور کون سے پوائنٹ کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کو میں پڑھوں گا، آپ لوگوں نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا فیصلہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یا فیصلہ جو انہوں نے لیا ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور دوسری بات کہ شاید یہ ویڈیو جو ہے، کیونکہ 57 پیجز ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کمپلیٹ فیصلہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس فیصلے کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ فرسٹ پارٹ میں ہم ہاف فیصلہ کور کر لیتے ہیں، ویڈیو کی سیکنڈ پارٹ میں جو بقیہ حصہ ہوتا ہے وہ کور کر لوں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک پارٹ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں تو دوسرا پارٹ بھی آپ لوگ میں اپلوڈ کر کے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آرام سے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فیصلہ جو آیا ہے میاں ثاقب نثار چیف جسٹس صاحب کے، وہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے سربراہی میں، انہوں نے کلمہ شہادت سے شروع کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ مندرجہ بالا کلمہ شہادت جو اسلام کی روح ہے سے اشکار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ یہ ہمارا پختہ ایمان ہے، جس کی بنا پر ہم اندے کے اللہ کی روبرو سجدہ ریز ہوتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توثیق بھی کلمہ شہادت سے ہوتی ہے، جیسے کہ ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ہمراہ لیا جاتا ہے، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام زبان پر لاتے ہوئے انتہائی احتیاط ملحوظ رکھی جانی چاہیے۔ دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے اور جو تلفظ ہے وہ بھی نہیں اتنا اچھا نہیں ہے، میں مطلب مشکل سے تلفظ دوستوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میری اردو بہت ویک ہے، میں آپ لوگوں سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تلفظ کا بھی میرا ایشو ہے، پرابلم ہے، تو اس کے لیے بھی دل سے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اگر سپوز میں جو آڈیو میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں، وائس میں ریڈ کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو وہ نہیں صحیح لگتا تو آپ اس کو مطلب میری ویڈیو کو میوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ آرام سے فیصلہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ایسا کوئی بھی نہیں۔ لیکن چونکہ میں اپنی طرف سے معافی چاہ رہا ہوں، تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز بری نہیں لگے گی، آئی ہوپ سو۔ برداشت اسلام کا اصولی ذریعہ ہے، یہ نہ صرف ہماری مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ یہ انسانی تقریب مخلوق خدا کے مابین برابری، فکر و وجدان اور عقیدہ کی بنیادی آزادی سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب سمجھوتہ کرنا نہ ہے، نہ ہی اصولوں کا فقدان یا خیر سنجیدگی ہے، بلکہ اس کا مطلب اس حقیقت کو مان لینا ہے کہ انسان جو قدرتی طور پر ایک دوسرے سے ظاہری خلیے، حالات، انداز گفتگو،
رویے اور اقدار کے لحاظ سے مختلف ہیں، انہیں اپنی زندگی اور اپنے انداز سے گزارتے ہوئے امن و امان کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ مذہب اسلام کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ ناانصافی، جبر اور انسانی حقوق کی پامالی، جن کا قرآن الکریم میں ابتدا سے ہی اعادہ کیا گیا ہے، کو کسی طور پر برداشت نہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں مذہبی آزادی کی مکمل ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ اسلام مذہبی اعتماد اور ایمان کے معاملے میں دباؤ کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ترجمہ: ایک قرآنی آیت: دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 256 ہے۔ پس بطور مسلمان ہم اس معتبر حکم کے تابع ہیں، اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کے حدود کی پاسداری کریں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ مندرجہ بالا شہر سے علامہ محمد اقبال، جو ایک مشہور رہنما تھے اور پاکستان کے روحانی باب مانے جاتے ہیں، نے اپنی نظم جواب شکوہ میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحسین بیان کی، جو بلا شبہ مذہب اسلام کی بنیادی اساس سمجھی جاتی ہے۔ اس حقیقت سے کسی طور صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت مسلمہ میں انتہائی معتبر اور صاحب تکریم ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء سے برتر رتبے کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کی عکاسی ہے، اور تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قابل تقلید اور بہترین نمونہ حیات تصور کیا جاتا ہے، جس کو دوست اور دشمن سب احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو حقیقتاً انتہائی عزت و وقار کا متقاضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بلا شبہ اقوام اور افراد کے طرز عمل، سوچ و فکر اور افعال میں مثبت تبدیلی لانے کا موجب بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال کامیابیوں نے پہلے آنے والے تمام نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ رتبہ عطا کیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا اور غیر معمولی عشق ہر مسلمان کے عقیدے کا جزو لازم ہے۔ اس ضمن میں درج ذیل آیات اور احادیث انتہائی اہم اور واضح ہے، جس کا ترجمہ ہے: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے، اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہو، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 24 ہے یہ۔ ترجمہ: تارے کی قسم، جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں، نہ بھٹکے ہیں، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ سورۃ نجم آیات نمبر 1 اور 4۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تم مجھ سے اپنے والد اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ اللہ پاک مجھے مغفرت دے، اللہ پاک مجھے معاف کرے اگر میں کہیں پہ غلطی کر رہا ہوں یا کہیں غلطی کرتا ہوں کسی ترجمے میں یا تلفظ میں، اللہ پاک مجھے معاف کر دیں اس پہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تم مجھ سے اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام بنی نوح انسان سے زیادہ محبت نہ کرو۔ اس عشق کے اظہار کا واحد ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی غیر مشروط اور مکمل تابعداری ہے، جس کی تاکید درج ذیل آیات سے واضح ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا،
اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ العمران۔ ترجمہ: تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائے اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لے، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ سورۃ النساء۔ ترجمہ: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریحی گمراہ ہو گیا۔ سورۃ الاحزاب آیات نمبر 33 اور 36۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت اور روحانیت تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، جس کا اظہار واضح طور پر درج ذیل آیات میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیات نہیں لاتے تو کہتے کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے: تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ ایک اور آیت جس کا ترجمہ ہے: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے اور اخلاق تمہارے بہت اعلیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم صراحت سے بیان کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ازحد احترام کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر لاتے ہوئے ہر طرح کی احتیاط کرے، نہ صرف مناسب الفاظ کا استعمال کرے بلکہ اپنی آواز کو نیچا رکھے، ورنہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جیسے کہ درج ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہیں نہ سنوائے جا، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمع اور رائنا کی جگہ انظرنا، اللہ معاف کریے، انظرنا یا انظرنا ہے کہتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ توڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ: اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ابن تیمیہ متذکرہ بالا آیات کی وضاحت کرتے ہوئے راوی ہے کہ اس آیات میں ایمان رکھنے والوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنی آوازیں اونچا کرنے سے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں جس کا انہیں ادراک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ نہ صرف اس فانی دنیا میں بلکہ اس کے بعد ابدی زندگی میں وہ جو ایمان نہیں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی سخت سزا ہے۔ برائے حوالہ کچھ آیات درج ذیل میں دی گئی ہے۔ ترجمہ: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے: اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔
ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا۔ اے پیغمبر تم اے پیغمبر ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ ترجمہ: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جل بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جو روب اور اس کی جورو بھی جو ایندھن میں سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ ترجمہ: جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئی بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ایک اور ہے جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ بلا اشتباہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیات کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، ہر چیز جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی یا بغض کا موجب بنے، چاہے وہ مختلف معنوں کے حامل الفاظ کا استعمال ہو یا ایسا کوئی عمل ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر حرف لانے کا باعث بنے، اس برائی یا بغض کا حصہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقانی اس آیات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برائی یا بغض سے مراد صرف اللہ کے پیغمبر کی اذیت ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آیات میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور تعظیم بیان کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض یا برائی رکھنا در حقیقت اللہ کے لیے بغض یا برائی رکھنے کے مترادف ہے۔ ایک اور آیت میں اس طرح لکھا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دے، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے یہ خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کی زیادہ مستحق ہے۔ ایک آیات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آیات نمبر 62 قرار دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا اللہ اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے مترادف ہے۔ یہ آیات نمبر 20-58 سے متعلق ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ ترجمہ: جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ پس قرآن الکریم کی یہ تمام آیات واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والے یہ تمام لوگ در حقیقت اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں، جن کے متعلق قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ، اور جس کا ترجمہ ہے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ریبت ڈال دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار دو۔ ترجمہ: یہ سزا اسی لیے دے گی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تمام آیات واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، جن میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف اٹھانے والے بھی شامل ہیں، کے لیے انتہائی سزا یعنی سزائے موت تجویز کرتی ہے۔ بس کسی کو بھی کسی طور پر تحریری یا زبانی الفاظ کی صورت میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کی بے توقیری یا بے حرمتی کرنے کی اجازت نہ ہے۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری کے مرتکب پایا گیا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ تاریخ اس امر کی گواہ رہی ہے کہ جب کبھی بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کی گئی تو امت مسلمہ جو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہو نے ہمیشہ متحد ہو کر اس بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھائی اور کھل کر رد عمل کا اظہار کیا، جس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی کسی پہلو پر تعرض کا موجب بنے، مسلمانوں کو ناقابل برداشت حد تک مشتعل کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں شدید نقض امن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتائج انتہائی مہلک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے قانون میں دفعہ 295 کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ متذکرہ والا توہین کے مرتکب افراد کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے۔ یہاں 1923 میں روپذیر ہونے والے واقعہ کا حوالہ دینا مناسب ہوگا، جب ایک کاذب شخص راجپال نے ایک کتابچہ شائع کیا جس میں نبی کریم خاتم النبیین کی ذات اقدس کے متعلق توہین امیز مواد تحریر تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے ایک تحریر کا آغاز کیا اور کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ نتیجتاً 1927 میں حکومت برطانیہ ایسا قانون نافذ کرنے پر مجبور ہو گئی جس میں دیگر مذاہب کے بانیان اور رہنماؤں کے بے حرمتی کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، جیسے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دفعہ 295 شامل کی گئی۔ تاہم مسلمان اس پر مطمئن نہ تھے اور غازی علیم الدین شہید بالآخر راجپال کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مقدمے کی سماعت کے بعد علم الدین مجرم ٹھہراتے ہوئے موت کی سزا دی گئی۔ آج مسلمان اس کو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں۔ آزادی کے بعد اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کوشش نہ ہو سکے۔ آزادی کے بعد اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کوشش نہ ہو سکے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 میں ایک نئی دفعہ کا اضافہ کیا گیا جو کہ اس طرح ہے: دفعہ 295 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توہین امیز الفاظ کا اظہار وغیرہ۔ جو کوئی بھی تحریری یا زبانی الفاظ سے یا بظاہر تمثیل یا کسی نسبت سے یا کسی اشارے یا کنائے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نام کی توہین کا مجرم ہوگا، اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا اور جرمانے کی ادائیگی کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اس شک کے مطابق توہین رسالت کے عمل کو قابل سزا قرار دیا گیا ہے اور مقرر کردہ سزا یا تو موت ہے یا عمر قید بمائے جرمانہ ہے۔ اس شک کی موثریت وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے مقدمہ محمد اسماعیل قریشی بنام پاکستان بذریعہ سیکرٹری قانون اور پارلیمانی امور میں جانچی گئی تھی، جہاں عدالت نے قرار دیا کہ دفعہ 295 اس حد تک اسلام کے بنیادی اصولوں سے منافی ہے کہ یہ عمر قید کی سزا بھی تجویز کرتا ہے، جو ایک طرح سے سزائے موت کے متبادل ہوتی ہے، اور یہ قرار دیا گیا کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا موت ہی ہونی چاہیے۔ مزید یہ بھی قرار دیا گیا کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر 30 اپریل 1991 سے قبل قانون میں ترمیم نہیں کرتے، تب دفعہ 295 کو مذکورہ فیصلے کی روشنی میں ترمیم شدہ تصور کیا جائے گا۔
اس ضمن میں ایک اپیل عدالت عظمیٰ کی شریعت ایپلٹ بینچ میں دائر کی گئی جو عدم پیروی استغاثہ کی وجہ سے خارج ہو گئی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ تمام عالم میں امت مسلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے گہری عقیدت اور لگاؤ رکھتی ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین، اولاد اور اپنی زندگیوں سے زیادہ محبوب رکھتی ہے۔ کسی کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حرف لانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہی توہین رسالت کے مرتکب شخص کو سزا دیے بغیر چھوڑا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کوشش کی ہے کہ توہین رسالت کی واقعات میں کمی واقع ہو۔ مثال کے طور پر مارچ 2009 میں ہماری حکومت نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے روبرو جنیوا میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مذاہب کی توہین کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف تصور کیا جائے، جس کے تحت اقوام عالم سے مذاہب کی توہین کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد مورخہ 26/3/2009 کو بے پناہ تحفظات کے باوجود منظور کر لیا گیا۔ یوں ہماری حکومت بین الاقوامی سطح پر آزادی اظہار کی بنیاد پر مذہب اور عقیدوں کی توہین کی کوششوں کی حدود متعین کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ عوامی رابطے کے ویب سائٹ فیس بک کو بند کر دیا گیا کیونکہ اس نے ایک ایسا صفحہ ترتیب دیا اور اس کی تشہیر کی گئی جس کو یوم خاکہ نویسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ برائے خاص و عام کا نام دیا گیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک نام کی توہین کرنے کے دل آزار اور مبنی برانات شرارتوں کو روکنے کے لیے مقدر حلقوں کی ایک اور کوشش تھی۔ یہ پابندی اس وقت اٹھائی گئی جب فیس بک انتظامیہ نے صفحہ تک رسائی ممنوع کر دی، جو 2010 میں تقریباً 17 ویب سائٹوں کو اس بنا پر بند کیا گیا کہ ان پر ایسا مواد موجود تھا جو مسلم امہ کی دل آزاری کا باعث اور توہین آمیز تھا۔ یہ جون 2010 میں تقریباً 17 ویب سائٹس کو بلاک کیا تھا۔ اس وقت سے مقتدر ادارے ان ویب سائٹوں پر موجود مواد کی نگرانی کر رہے ہیں، جن میں گوگل، یاہو، یوٹیوب، ایمیزون، MSN، ہاٹ میل اور بنگ اور عوامی رابطے کے ویب سائٹ شامل ہیں جو کہ بین الاقوامی سطح پر مشتمل ہے اور عوام پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، کسی کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توہین کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی جرم کو سزا کے بغیر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے قانون کو انفرادی طور پر غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے توہین رسالت کا جھوٹا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ عقائد کے مطابق 1990 سے تقریباً 62 افراد توہین رسالت کے الزام کی بنا پر قانون کے مطابق اپنے مقدمے کی سماعت سے قبل ہی موت کی گھاٹ اتارے جا چکے ہیں۔ یہاں تک کہ نامور شخصیات جنہوں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چند افراد کے ہاتھوں غلط استعمال ہو رہا ہے، بھی خطرناک نتائج کا سامنا کر چکے ہیں۔ اس قانون کے غلط استعمال کی ایک حالیہ مثال مشال خان کا قتل ہے، جو مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی کا طالب علم تھا، جس کو اپریل 2017 میں یونیورسٹی کے احاطے میں ایک مشتعل ہجوم نے صرف اس الزام پر قتل کر دیا کہ اس نے کوئی توہین آمیز مواد آن لائن پوسٹ کیا ہے۔ یہاں ایوب مسیح کے مقدمے کا حوالہ دیا جانا بھی مناسب ہے، جس پر توہین کا الزام اس کے ہمسائے محمد اکرم نے لگایا تھا۔ مبینہ وقوع 14 اکتوبر 1996 کو پیش آیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن گرفتاری کے باوجود علاقے عیسائیوں کے گھر جلا دیے گئے اور تمام عیسائی آبادی جو 14 گھرانوں پر مشتمل تھی کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ملزم ایوب کو سیشن کورٹ کے احاطے میں گولی مار کر زخمی کیا گیا اور بعد ازاں جیل میں اس پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت ختم ہونے پر ایوب کو مجرم قرار دے کر موت کی سزا سنائی گئی۔ عدالت عالیہ نے سزا کی توثیق کی، تاہم عدالت اعظم میں اپیل کی سماعت کے دوران یہ واضح ہوا کہ دراصل شکایت کنندہ اس پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس پر ایوب اور اس کا والد رہائش پذیر تھے، اور یوں ایوب کو مذکورہ مقدمے میں پھنسا کر وہ اس کے 7 مرلے کے پلاٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا مذکورہ اپیل جو عدالت اعظم نے منظور کر لی تھی اور سزا کو کالعدم قرار دیا گیا۔